ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں بنیادی طور پہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ تاریخی تناظر میں بیت المقدس ظاہر ہے مختلف ادوار میں فتح ہوتا رہا، اور اس کی فتح ہونے میں مجاہدین اسلام کا ایک بہت بڑا کردار ہے. بے شک. اچھا، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے عیسائی لگے ہوئے ہیں، ایک طرف یہودی لگے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اپنی اٹیچمنٹ بڑی مختلف قسم کی اس حوالے سے، اور کلیم وہی ہے، تینوں مذاہب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس ہے یہ. تو یہ ذرا تاریخی تناظر سے آغاز کرتے ہیں کہ مختلف ادوار میں کس انداز سے فتوحات ہوتی رہیں. جی سر، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کچھ بہترین جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس کے اوپر بات کی. میں ان میں سے کچھ چیزوں پہ تھوڑا سا اور بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز تو جو بیت المقدس ہے یہ آج کے لیے اتنا زیادہ اہمیت کا حامل مقدم اور معظم نہیں ہے. اگر آپ عبرانی زبان میں دیکھیے تو جو لفظ یروشلم ہے وہ اس شہر کے لیے استعمال کیا گیا، اور بعد میں قرآن پاک میں القدس کا لفظ استعمال کیا گیا اس شہر کے لیے، یعنی پاک گھر اس کو کہا گیا بعد میں بیت المقدس. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نقطہ آغاز دین دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا دنیا میں، اس میں سے اکثریت کی تعداد جو ہے اس کا تعلق اس شہر سے ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب کائنات کے انجام تک ہم پہنچتے ہیں، دنیا کے انجام تک پہنچتے ہیں، تو جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ دا آرماگڈون، بڑی بہترین جنگ، یعنی ایسی جنگ جس میں پوری انسانیت آمنے سامنے ہوگی، وہ بھی یہیں سے آغاز اس کا ہوگا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو تاریخی طور پر احادیث میں ہمیں کچھ ایسی پیشن گوئیاں ملتی ہیں جس میں دجال کا جب ذکر آتا ہے تو باب لد کا ذکر ہے، وہ بھی اس شہر کے ساتھ ایڈجسٹنٹ سے جڑا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. ابھی انہوں نے ایئرپورٹ اس کے لیے بنایا، بلکہ کہا جاتا ہے کہاوتوں میں کہ اس کے بھاگنے کے لیے وہ جگہ بھی انہوں نے بنائی ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اس شہر کو اتنا جنگ و جدل کا سامنا کیوں کرنا پڑا. بڑی آسان اور سیدھا سی فلسفہ اس میں جو میں تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے طور پر دیکھ پایا ہوں کہ اگر ہم تاریخ کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھیے ایک طرف حق ہے اور ایک طرف کفر ہے. جب حق اور کفر کا مارکا ہوگا تو وہاں پر شیطانی طاقتیں بھی موجود ہوں گی اور رحمانی طاقتیں بھی موجود ہوں گی. اب حق اور کفر کا جو مارکا ہے یہ پچھلے 7000 سال سے تو انسان کے پاس ریٹن ہسٹری میں موجود ہے. یعنی آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر جو ہے 7000 سال قبل مسیح سے، یعنی آج کے دور میں 9000 سال پرانا شہر ہے جہاں پر تہذیبیں موجود تھیں. تو پہلی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ حق اور دوسری طرف کفر کا جو مارکا ہے وہ یہاں پر ہونا، اس لیے بہت اہم ہے. اچھا، آپ اس میں دیکھیں نا، قطع کلام کی معذرت، یہ میرے حساب سے تو مطلب میرا ماننا یہ ہے کہ یہ تو بیت المقدس جو ہے ازل سے لے کے ابد تک ریلیونٹ رہے گا، اس کی اہمیت رہے گی، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا، اب اس طرح سے اس کی ریلیونسی بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ 40 برس کا عرصہ بتایا سرکار علیہ السلام نے مسجد حرام مسجد اقصیٰ کے درمیان. بالکل، یعنی بنیاد اس کا مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، پھر ظاہر ہے وہ گریجولی جو ہے وہ دور ادوار کے اعتبار سے آگے بڑھتا رہا. جی سر، اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اس وقت جس ایریے کو جو سلور ڈوم جس کو ہم کہتے ہیں، جو مسجد اقصیٰ کا گنبد ہے، اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے بہت نیچے جا کر کے وہ باقیات ہمیں ملتی ہیں جو مسجد اقصیٰ کی اوریجنل باقیات ہیں. پچھلے ڈیکیڈ میں، پچھلے 10 سال پہلے تو وہاں پر اس کی کاربن ڈیٹنگ بھی کروا لی گئی ہے، ان لکڑیوں کی، وہ سارے کے سارے جو مٹیریل وہاں پر استعمال ہوا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آج کی نہیں ہے، کوئی 1000 2000 3000 سال پرانی، یعنی یہ مسلمانوں کا کلیم بالکل ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہاں پر اتنا جنگ و جدل کیوں ہوا. تو اگر ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا جائے جتنا بھی جنگ و جدل ہمیں وہاں نظر آتا ہے پچھلے 1000 سال میں، تو یہ بیسیکلی ڈائریکٹلی مسلمانوں اور ان یہودیوں کے درمیان نہیں ہوا تھا جو کہ اپنے آپ کو اوریجنل یہودی کلیم کرتے ہیں، بلکہ یہ اشکنازی جیوز ہیں، اشکنازی یہودی ہیں جن کو ہم لیٹر آن صہیونی بھی کہتے ہیں. یہ وہ ہیں جو دجال کے پیروکار ہیں، جنہیں آپ زائنسٹ بھی کہتے ہیں، جن کو ہم زائنسٹ بھی کہتے ہیں. تھیوڈور بیسیکلی ہرٹزل نے ہی یہ کانسیپٹ دنیا کو 1880 کے بعد دیا تھا، اور اس نے 1880 کے بعد ہی ایک زائنسٹ حکومت کی بات کی تھی. یہودی حکومت تو تھی نہیں، بیسیکلی اس نے اس کو یوز کیا، اور ان کی آرگنائزیشن بھی اسی وقت بنی ہے، بالکل اسی مقصد کی تکمیل کے لیے. زائنسٹ ایسوسی ایشن بھی اسی وقت بنی، اسی لیے بنی. اور ابھی آپ نے ایک ڈیٹ بھی ہمیں دی کہ 1917 میں بیسیکلی بالفور ڈکلیریشن آیا تھا، وہ تھیوڈور ہرٹزل کی ہی محنت کا نتیجہ تھا.